لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے سورہ نساء کی 141 نمبر کی آیت کے آخری جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر راہ نہیں دے گا، یعنی کبھی بھی کافر مومنوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ جو منافقین ہیں، اسی آیہ کریمہ کو بنیاد بنا کے وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو امام وقت تھے، وہ مسلم رسول اللہ کے نواسے تھے، تو کیسے یزید جیسا کافر انسان امام حسین علیہ السلام پر غالب ہو جاتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، ان کے اعزا کو قتل کر دیتا ہے، اور اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بے پالان کے اونٹوں پر وہ ان کی عظمت کو پامال کرتا ہے۔ آخر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا غلبہ دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنین پر غلبہ نہیں دیتا ہے۔ تو وہ منافقین اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ یا تو یہ واقعہ ہی صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ یزید کافر نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے، اگر پوری تاریخ انسانیت دیکھی جائے تو جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، سبھی کو اپنے وقت کے طاغوت، اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کے آگے انہوں نے مظالم سہے ہیں، ان کو اذیتیں دی گئیں، انہیں قتل کیا گیا، جیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ڈر سے ان کو دریائے نیل پار کرنی پڑی، جناب زکریا علیہ السلام کو کافروں نے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے ایک فاحشہ عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو یہ سب مادی غلبے تھے جو کہ ظالموں کو عطا ہوئے یا ظالموں کو حاصل ہوئے، اور جو مغلوب تھے مادی طور پر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے۔ لیکن یہ آیہ کریمہ اپنی جگہ پر ہمیشہ رہی۔ اس اشکال کو سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے سامنے منافقوں نے اٹھایا۔ اس کے بعد جب امام زمانہ کی غیبت ہو گئی، امام زمانہ کی غیبت 260 ہجری میں ہوئی، 300 اور غیبت صغریٰ شروع ہوئی، 329 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ ان کے اس 260 سے 329 ہجری کے درمیان 4 ان کے نوابین ہوئے، یعنی نائبین ہوئے، جس میں سب سے پہلے جناب عثمان تھے، اور آخری علی بن محمد سمری تھے۔ تیسرے نمبر پر تھے حسین ابن روح۔ حسین ابن روح کے زمانے میں بھی منافقین نے اس آیہ کریمہ سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ یا تو یزید کافر نہیں تھا، یا یہ امام حسین علیہ السلام سے جو منسوب یہ واقع کربلا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ حسین ابن روح نے بھی جو اس کی تفصیل بتائی، انہوں نے بتایا کہ اس آیہ کریمہ کا مطلب مادی غلبہ نہیں ہے، کہ مادی طور پر ہمیشہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ ظالموں پر غالب ہی رہے گا، یہ مادی غلبہ اس سے مراد نہیں ہے۔ انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، چاہے وہ رسول ہوں، پیغمبر ہوں، نبی ہوں، تو جو بھی اللہ کے نمائندے ہیں ان کو بھی انسانی خصوصیات کے ساتھ ہی بھیجا گیا ہے، ان کو بھی وہی مادی جسم عطا کیا گیا ہے۔ فرق یہی ہے کہ یہ ان کو اللہ چونکہ معرفت ہوتی ہے، یہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے یہ تمام مصائب اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت کرتے ہیں۔ اگر ان کو بھی مادی خصوصیات کے علاوہ کچھ مافوق طاقتیں دی جاتی، ایسی کہ یہ ہر وقت غالب رہتے، تو
ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کو ہی خدا اور سمجھ لیتے، ان کو ہی الوہیت کے درجے میں پہنچا دیتے، سمجھتے کہ یہی اللہ ہے کیونکہ یہ ہر حال میں غالب ہے۔ اس لیے ان کو بھی تمام وہی خصوصیات دی گئی ہیں کہ جو ایک عام انسان کو دی گئی ہیں، اور اگر وہ خصوصیات ان کو ایک عام انسانوں والی نہیں دی جاتی تو پھر اللہ کے جو تمام مخلوقات ہیں، جو تمام انسان ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام نہیں ہو سکتی تھی۔ کوئی بھی انسان کہہ سکتا تھا کہ اللہ ہم سے تو یہ تقاضا ہے، لیکن جو ہمارے ہادی آئے ہیں، جو ہم ہدایت کرنے والے آئے ہیں، وہ اتنی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں یا وہ اتنے زیادہ اعمال کر رہے ہیں، تو ان کو تو اللہ تو نے مافوق طاقتیں دی ہیں، ایسی طاقتیں دی ہیں جو کہ انسانی طاقتوں سے بہت ہی ماورا ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی میں نے وہی مادی جسم دیا ہے، ان کو بھی وہی طاقتیں دی ہیں جو تم کو دیا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو تم پر ہماری حجت تمام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے اپنے رسول کے بھیجنے کا، رسول کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بھیجا جائے، اب وہ چاہے نبی کے عنوان سے بھیجا جائے، چاہے وہ امام کے عنوان سے، پیغمبر کے عنوان سے بھیجا جائے، جو بھی اللہ کا نمائندہ ہوگا کسی بھی عنوان سے بھیجا جائے وہ رسول ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولا مبشرین و منذرین۔ یہ رسول بھیجنے کا جو فلسفہ ہے کہ یہ مبشر اور منذر ہو کر کے لوگوں کو بشارت دیتے ہیں اچھے اعمال کی، اور جو برے اعمال ہیں ان سے ان کو ڈراتے ہیں۔ مبشرین حجت بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ کی حجت رسول بھیجنے کے بعد لوگوں پر تمام ہو جائے کہ دیکھو ہم نے تو دلائل کے ساتھ اپنے نمائندے بھیجے، جس نے تم کو اس بات کے لیے طرح طرح کے براہین اور دلائل دیے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کے احکام کیا ہیں، اور تم سے کس عمل کا تقاضا کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کو ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے کر کے دکھایا۔ انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ دیکھو اللہ کے راہ میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں پر کس طرح ثابت قدم رہا جاتا ہے، انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو اسی لیے اس آیہ کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ دلائل میں ہمیشہ اللہ کے جو نمائندے ہیں وہ تمام لوگوں پر وہ غالب رہتے ہیں، وہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات اس کائنات کے خالق ہے، اور اس یہاں کا نظام بنانے والا جو ہے اس کا حق اسی کو ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا اس کائنات کو چلانے والا اس کا رب نہیں ہے۔ اس کائنات کا رب وہی ہے، اس کائنات کا خالق وہی ہے، اس لیے عبادت کی منزل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ خود کربلا کے بعد، کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جتنے بھی ان کے اصحاب اور اعزاء ہیں، کسی کے بھی ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو کیوں اتنا غلبہ دے دیا، کسی کے نہیں۔ وہ پیاسے رہے، پیاس کیا انہوں نے، کیونکہ پیاس کی شکایت کرنا یہ عزت نفس کے خلاف نہیں ہے۔ وہ لوگ بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، لیکن کسی نے بھی بھوک کا شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ بھوک کا شکوہ کرنا یہ عزت نفس کے خلاف مانا جا سکتا ہے، لیکن پیاس کا شکوہ، پیاس پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ اس پر کسی طرح کا پہرا لگائے۔ یزید نے اپنے عامل عمرو بن حجاج زبیدی کو نہر پر رکھا کہ یہ پانی بچوں تک بھی نہیں پہنچنے پائے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ یزید خلیفۃ المسلمین کے نائب رسول کے عنوان سے بیٹھا ہوا ہے، اور تمام امت اس کو برداشت کر رہی ہے، اب وہ سارے کام وہ کر رہا ہے جو کہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کے سارے مشیر، جو بھی اس کے مشیر تھے، وہ سارے کے سارے عیسائی تھے، اس کی ماں بھی عیسائی تھی، لیکن اس کو جن لوگوں نے اس کے لیے راہ ہموار کی کہ یہ تخت خلافت تک پہنچے، یہ خلیفہ مسلمین کے عہدے تک پہنچ جائے، منصب تک پہنچ جائے، اور جس نے بھی اس کو اس پر نصب کیا، یہ سب اللہ کے ہاں آخرت میں جواب دہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو سارے مصائب برداشت کیے، کیا یہ مصائب ختم ہو گئے؟ نہیں، اس مصائب کے سارے ان کے اور ان کے
صحابہ کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد بہت ساری تحریکیں اٹھیں، لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا سے کیا حاصل ہوا امام حسین علیہ السلام کو، یہ خود ایک بہت ہی طویل موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہی واقعہ کربلا سے ہوا کہ اس کے پہلے جتنے بھی نائب رسول کے حیثیت سے جو خلیفۃ المسلمین ہوئے، ان کا عمل جزو شریعت بنتا گیا، لیکن یزید کے بعد یہ جو امام حسین علیہ السلام نے یہ ایک خط تنسیخ پھیر دیا کہ اب اس کے بعد جتنے بھی آئے، چاہے وہ امیہ کے خلیفہ ہوں، چاہے بنی عباس کے ہوں، عثمانی خلیفہ ہوں، کسی کا بھی عمل جزو شریعت نہیں بن سکا۔ یہ جزو شریعت ان لوگوں نے جو بنایا تھا، ان جزو شریعت کو بھی امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کربلا میں آ کر ان سب چیزوں کو جن لوگوں نے بنایا تھا اس کی رد کی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو اتنے مصائب اٹھانے پڑے۔ اس کے بعد کربلا کے بعد بہت ساری تحریکیں اٹھیں اجتماعی طور پر، گرچہ امام حسین کے قتل ہونے کے پہلے بھی خود معاویہ بن ابی سفیان کے وقت میں بھی انفرادی طور پر کئی لوگوں نے راہ خدا میں اپنی جان نثار کی ہیں، جیسے حجر بن عدی ہیں، یا ان کا جو قتل ہوا، یا عمرو بن حمق خزائی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں، خود میثم تمار ہیں، رشید حجری ہیں، کئی ایک ہیں نام ہے، لیکن ان لوگوں کا سب کا انفرادی عمل تھا جو کہ راہ خدا میں ان لوگوں نے قربانیاں پیش کیں۔ لیکن اجتماعی طور پر جو کربلا میں جو کیا گیا، یہ ایک اجتماعی قربانی تھی۔ نتیجہ ہے کہ اس کربلا کے واقعے نے انسان کے ضمیر پر وہ ضرب لگائی کہ انسان ایک بے حسی کے عالم سے وہ اچانک اس کو وہ جاگ جاتا ہے کہ ہم اب تک کیا کر رہے تھے اور اب کیا ہے۔ اس کے بعد بھی گرچہ ظالمین اس کے بعد بھی مسند خلافت پر باقی رہے، لیکن تحریکیں اٹھتی رہیں۔ لیکن وہ جتنی بھی تحریکیں اٹھیں، جیسے فوراً ہی اس کے بعد مدینہ میں ایک تحریک اٹھی جس کو یزید بن معاویہ نے، مسلم بن عقبہ مری جس کو کہ مسلم مصرف بھی کہا جاتا ہے، اس نے اس تحریک کو کچل دیا۔ اس تحریک میں امام زین العابدین علیہ السلام، ان کا جو رول تھا وہ غیر جانبدارانہ رہا۔ یہاں پر کئی باتیں یہاں پر اٹھتی ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس میں عملی حصہ کیوں نہیں لیا، یا اگر وہ سمجھتے تھے کہ یہ تحریک صحیح نہیں ہے تو لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا۔ اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل جانے سے پہلے میں صرف جو تحریکیں اٹھی ہیں ان سے آپ کو متعارف کرا دوں کہ یہ جو مدینہ میں تحریک اٹھی 63 ہجری کے 61 ہجری میں واقع کربلا ہوا، 61 ہجری کے اوائل یعنی محرم کے مہینے میں واقع کربلا ہوا۔ اس کے بعد جو اسیران اہل حرم ہیں ان کو کوفہ لے جایا گیا، کوفہ کے بعد انہیں شام لے جایا گیا، وہاں کے قید خانے میں رکھا گیا۔ وہاں سے جب رہائی ملی تو یہ مدینہ واپس آئے۔ مدینہ میں اس وقت بے چینی کا عالم تھا، اور مدینہ نے یزید کے خلاف، جو یزید کا عامل تھا عثمان بن محمد بن ابی سفیان، اس کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کر دی، اور جتنے بھی 1000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ مدینے میں بنی امیہ تھے، ان سب کو نکال باہر کیا۔ لیکن یہ جو تحریک اٹھی جس میں امام زین العابدین علیہ السلام غیر جانبدار رہے، اس تحریک کا جو مقصد تھا یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے قتل کے وجہ سے لوگ بے چین ہو گئے تھے اور اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ کھڑے ہوئے، نہیں۔ اس کی کئی ایک وجہ ہیں۔ اس کی وجہ، اس میں جو لوگ شریک ہیں، جیسے سب سے نمایاں نام جو آتا ہے وہ عبداللہ ابن حنظلہ کا تھا۔ یہ حنظلہ بن ابی عامر وہی ہیں جو کہ غسیل الملائکہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی اپنی تاریخ ہے۔ تو عبداللہ ابن حنظلہ ایک بڑی معتبر شخصیت، بہت ہی معتبر شخصیت ہے، اور ان کا جو خروج تھا اس کی وجہ، اس کی جو بنیاد بتائی جاتی ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کی لامذہبیت۔ یہ عثمان بن محمد بن ابو سفیان نے یہ مدینہ سے ایک وفد بھیجا تھا شام میں کہ تاکہ یزید ان لوگوں کو انعام و اکرام دے سکے،
لیکن وہاں سے آنے کے بعد جناب عبداللہ ابن حنظلہ نے کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو کہ اپنے کو خلیفۃ المسلمین تو کہتا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ گناہ میں ملوث ہے کہ ہم کو ڈر ہوا کہ اس کے ہم نشینی میں کہیں اللہ کا عذاب ہم پر نہ نازل ہو جائے، اور میں تو اس کے خلاف اپنے لڑکوں کے ساتھ خروج کروں گا۔ ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوتے گئے۔ انصار کے جو قائد بنائے گئے وہ عبداللہ ابن حنظلہ تھے، اور جو مہاجرین تھے ان کے قائد عبداللہ ابن متی تھے۔ عبداللہ بن متی کا جو خروج کا جو بغاوت جو یزید کے خلاف ہوئی، تو ان کا مطمع نظر کچھ اور تھا۔ ان کا مطمع نظر عبداللہ ابن حنظلہ سے مختلف تھا۔ اس لیے تھا کہ اسی زمانے میں عبداللہ ابن زبیر بھی خلافت کی آرزو اپنے لیے رکھتے تھے، جو کہ عبداللہ ابن عباس سے جب ان کا مکالمہ ہوا، امام حسین علیہ السلام جو کچھ دیر کے لیے مکہ میں ٹھہرے تھے، اس وقت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس کا مکالمہ، امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن زبیر سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور عبداللہ ابن عباس سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اب دونوں میں کافی گفتگو بھی ہوئی تھی، لیکن عبداللہ اس پوری گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اپنے لیے خلافت کے خواہش مند تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام مکہ خالی کر دیں تاکہ میرے لیے ایک ایسی زمین ہموار ہو جائے کہ بعد میں ہم اپنی خلافت کا دعویٰ پیش کریں۔ ہوا یہی کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید کر دیے گئے، تو ابن زبیر نے اس قتل امام حسین کو اپنے لیے ایک بنیاد بنا کر کے انہوں نے نعرہ لگایا کہ قتل حسین ہو، امام حسین علیہ السلام کو ان کافروں نے قتل کر دیا ہے، تو یہ بہت زیادہ ان پر ظلم و تعدی ہوئی ہے، اور ہم یزید کے خلاف چاہتے ہیں کہ ہم خروج کریں، آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے، لوگ میری بیعت کیجئے۔ نتیجہ ہے کہ ان کی بیعت میں لوگ آہستہ آہستہ ان کی بیعت میں آتے گئے، مکہ میں کافی لوگ ان کی بیعت میں آ گئے۔ حقیقتاً یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام کے قتل کو انہوں نے اپنے خلافت حاصل کرنے کے لیے ایک بنیاد بنایا تھا، اور بعد میں جب ان کو خلافت حاصل ہو گئی، یعنی اقتدار جب ان کو مکہ کا حاصل ہو گیا، تو وہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کو بھول گئے، بلکہ خود محمد حنفیہ جو کہ امام حسین کے بھائی تھے ان کو قید بھی کر دیا، اور کہتے تھے کہ اگر بیعت نہ کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ سب پوری ایک تاریخ ہے۔ تو اس کے بعد جو ابن زبیر نے بھی کبھی کی جو تحریک شروع ہوئی، ابن زبیر کی تحریک اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے شہادت کی خبر آئی تھی۔ مدینہ میں 63 ہجری میں یزید نے اپنے کمانڈر مسلم بن عقبہ کو بھیجا، اور اس نے پورا مدینہ کو تاراج کر دیا اس طرح سے کہ کتنے صحابہ قتل کیے گئے، کتنی عورتوں کی عزتیں پامال کی گئیں۔ یہ واقعہ حرہ وقیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعہ حرہ چونکہ اس جگہ کا نام تھا حرہ وقیم، اس لیے اس کو حرہ زہرہ کے بھی نام سے جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک یہودی قبائل رہتے تھے، پہلے زمانے میں یہودی قبائل تھے، بنی زہرہ اس میں رہتے تھے، اس کے مناسبت سے تاریخوں میں اسے حرہ زہرہ یا حرہ وقیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ واقعہ حرہ بہت ہی مشہور ہے، جس میں یزید نے وہ ظلم ڈھائے ہیں مدینہ والوں پر کہ یہ ایک الگ سے اپنے عنوان ہے اپنے آپ میں۔ تو یہ 63 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد دوسری تحریک جو واقع کربلا سے ہی ربط رکھتی ہے وہ ہے توابین کا انقلاب۔ توابین کا انقلاب یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے تھے، اس میں جو ابن زیاد کے مکہ میں آنے کے بعد وہاں کے حالات ایسے ہو گئے کہ بہت سے لوگ جو کہ امام حسین کے اصحاب میں سے تھے یا ان سے عقیدت رکھتے تھے، وہ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، کربلا میں ان کے ساتھ نہیں آ سکے۔ اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اب وجوہات کے ہم تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر کے جو منافقین ہیں اور جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہوں نے ان کو دھوکہ دیا، اسی وجہ سے ان کا یہ ہوا، اور یزید کے ظلم پر پوری طرح سے وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو خط لکھنے والے تھے وہ کئی طرح کے لوگ تھے۔ اس میں کچھ تھے جو امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے،
اس میں ایک حصہ امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں ان لوگوں نے کربلا میں اپنی شہادت پیش کی ہے، جیسے جناب عابس ابن حبیب شبیب شاکری، جناب حبیب ابن مظاہر، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی امام حسین علیہ السلام کی میت میں جنگ کی ہے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن وال یا سلیمان بن سرود خزائی، یہ صحابی رسول میں بھی سے بھی ہیں، ان لوگوں نے بھی خط لکھا تھا لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہو سکے۔ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو شامل نہیں ہو سکے۔ ایک اور گروہ ایسا ہے کہ جس نے خط امام حسین علیہ السلام کو لکھا تھا، اور عاشورہ کے دن وہ یزید کی ابن زیاد کی فوج میں تھے وہ لوگ، جیسے شبش بن ربیع، عمرو بن حجاج زبیدی، یزید بن حارث شیبانی، یہ کئی ایک نام ملتے ہیں، قیس، اشش بن قیس اور عزرا بن قیس، یہ لوگ کئی لوگ ہیں جنہوں نے لکھا تھا۔ لیکن یہ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو امام حسین کو خط لکھنے والے لوگ تھے یہ ایک ہی فکر کے لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ کئی ایک عقیدے کے لوگ تھے۔ اس میں کچھ لوگ بنی امیہ سے بھی تھے، اور جو بنی امیہ کے طرفدار جو تھے، جس میں شبش بن ربیع، یزید بن حارث شیبانی کا میں نے نام لیا، یا عمرو بن حجاج زبیدی، جو کہ عاشورہ کے دن ان کے ابن زیاد کی فوج میں شامل تھا، تو ان لوگ نے کیوں خط لکھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اور امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے خط لکھا جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے وہ لوگ کون تھے، سلیمان بن سرود خزائی یا عبداللہ بن وال وغیرہ، یا مسیب بن نجمہ تھے، رفع بن شداد بجلی تھے، ان لوگوں نے خط لکھا، پھر امام حسین کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ الگ سے ایک الگ عنوان ہے، اور اس کا جب تجزیہ کریں گے تب ہم کو پتہ چلے گا کہ حقیقتاً کوفہ کے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے ہیں وہ لوگ واقعی امام کی معرفت رکھتے تھے، اور جو شہید نہیں ہوئے ہیں جیسے سلیمان بن سرود خزائی، رفع بن شداد بجلی، مسیب بن نجمہ، عبداللہ بن وال، عبداللہ بن سعد تمیمی، یہ کئی ایک لوگ نام آتا ہے۔ یہ لوگ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو اور جب ابن زیاد نخیلہ سے واپس کوفہ پہنچ گیا، اس وقت یہ لوگ دوبارہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی، ہم لوگوں سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا کہ ہم نے نواسہ رسول کو بلایا اور ہم ان کے میت میں جنگ نہیں کر سکے۔ یہ جماعت آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنے کو منظم کرتے گئے، اور 64 ہجری میں جب یزید بن معاویہ جہنم واصل ہو گیا، اس کے بعد ان لوگوں کو اور موقع ملا، اور 65 ہجری کے ذی الحجہ کے مہینے میں یہ لوگ نخیلہ میں جمع ہوئے، وہاں سے یہ کربلا گئے۔ کربلا میں ان لوگوں نے کافی گریہ وزاری کی، ان لوگوں نے خط اور جگہ بھی یمن میں بھی لکھے تھے۔ یمن میں جناب حذیفہ یمانی کے ایک بیٹا تھے، ان کو لکھا تھا، اور انہوں نے اور بھی لوگوں کو خط لکھا تھا، جیسے مسنا بن مخربہ کو خط لکھا تھا، ان کو بصرہ میں خط لکھا تھا۔ ہر جگہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو انتقام خون امام حسین لیں گے۔ 16,000 لوگوں نے اس کا وعدہ کیا تھا، لیکن نخیلہ میں وعدے کے وقت صرف 4,000 آدمی پہنچ سکے۔ اس 4,000 آدمی میں بھی جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں عین الوردہ کے مقام پر، تو اس میں سے 1,000 آدمی اور کم ہو گئے، اور ان لوگوں نے اس میں جنگ کی ہے۔ یہ جو جماعت ہے یہ توابین کی جماعت کہی جاتی ہے، یعنی توبہ کرنے والے۔ یہ لوگوں نے اپنی جان اس پشیمانی کی وجہ سے دی کہ ہم لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے، اور اب سوائے یہی ہے کہ ہم اپنی جان قربان کریں، یا امام حسین علیہ السلام کے جو قتل کرنے والے ہیں، جو لوگ ان کو امام حسین علیہ السلام سے جن لوگوں نے جنگ کی تھی، ہم یا تو ان سے بدلہ لے لیں امام حسین کے قتل کا، یا ہم خود شہید ہو جائیں۔ اور یہ حقیقتاً یہ سارے کے سارے عین الوردہ کے مقام پر ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے۔ یہ توابین کی جماعت 65 ہجری کے ذی الحجہ میں یہ واقعہ ہوا۔ اس واقعہ ہونے کے بعد جناب مختار ثقفی یہ آتے ہیں۔ دراصل ان کو پہلے جس وقت واقعہ کربلا ہوا تو یہ کربلا میں موجود نہیں تھے، یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے، اور یہ جب واپس آئے ہیں
تو اس وقت واقع کربلا ہو چکا تھا اور عمرو بن حریث نے ایک جھنڈا بلند کر رکھا تھا کہ اس میں جو آ جائے وہ امان میں ہے. تو انہوں نے اس جھنڈے کے نیچے چلے گئے، لیکن ابن زیاد جانتا تھا کہ یہ محب اہل بیت ہیں، تو اس نے ان کو امان نہیں دی، ان کو قید کر دیا. ان کا ایک الگ ان کی جو تحریک ہے وہ ایک الگ باب ہے. 66 ہجری میں ان کی تحریک شروع ہوئی اور 66 ہجری میں انہوں نے امام حسین کے تمام قاتلوں سے بدلہ لیا. آخر میں 67 ہجری میں خود یہی جو عبداللہ ابن زبیر، اس کا بھائی مصعب ابن زبیر، چونکہ عبداللہ ابن زبیر اپنی حکومت کی توسیع چاہتے تھے، تو وہاں کوفہ میں مصعب ابن زبیر نے مختار ثقفی کے مقابلے میں اپنی فوج بھیجی اور 67 ہجری میں مختار ثقفی وہاں شہید ہو جاتے ہیں. اب دشمنان اہل بیت نے ان کے خلاف، جناب مختار ثقفی کے خلاف بہت سارے اتہامات لگائے ہیں. ان کا تجزیہ کیا جا سکتا چونکہ وہ محب اہل بیت تھے، اس لیے یہ اتہامات کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک غلط ہیں، اس کے لیے بھی ہم کو کچھ وقت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیزوں کا تجزیہ کر سکیں. اس کے بعد بھی تحریکیں اٹھی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے جو کربلا کے بعد ایک جناب زید ابن علی، امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹا تھے جو زید تھے، ان کی تحریک جو کہ حشام ابن عبد الملک کے خلاف اٹھی ہے. یہ 122 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد 145 ہجری میں جناب محمد نفس زکیہ کے نام سے مشہور تھے، جو کہ عبداللہ ابن محض امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے. امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مصنع، جو کہ کربلا کی جنگ میں شامل تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ ابن محض. ان کو کسی طرح سے غلط فہمی ہو گئی کہ میرا بیٹا جو یہ محمد ہے نفس زکیہ، وہ اپنے وقت کا مہدی موعود ہے. یہ بھی ایک الگ یہ ہے. اور جو محمد ہیں اور ان کے بھائی ابراہیم ہیں، ابراہیم نے بصرہ میں اور محمد نے کوفہ میں یہ تحریک شروع کی. یہ جو تحریک ہے یہ جو عباسی خلیفہ تھا منصور دوانخی، اس کے خلاف یہ شروع ہوئی، لیکن یہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہو سکی. محمد زکیہ اور جناب ابراہیم دونوں قتل کر دیے گئے. یہ جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں ان کافروں اور ان ظالموں کے خلاف، کوئی بھی مادی طور پر کامیاب نہیں ہوئی ہے، لیکن اس آیہ کریمہ کا مفہوم ہمیشہ اپنی جگہ پر رہا ہے. یعنی کہ جو بھی تحریکیں تھیں وہ تحریکیں ان ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی ایک حجت تھی. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بہت ساری تحریکیں شروع ہوئیں. تو 122 ہجری کا جناب زید ابن علی کی تحریک، یا محمد اور ابراہیم نفس زکیہ کی تحریک جو کہ منصور دوانخی کے خلاف شروع ہوئی. اس کے بعد یہ 145 ہجری کا ہے واقعہ. 169 ہجری میں صاحب فق کی، جو صاحب فق کہا جاتا ہے کہ یہ حسین ابن علی بن حسن جو امام حسن کی اولاد میں سے تھے. اور یہ فق کا جو مقام ہے یہ مکہ کے جو مسجد حرم ہے اس سے صرف 3-4 کلومیٹر کے یا 3-4 میل کے فاصلے پر ہے. تو ان کی جو تحریک یہ لوگ بھی بڑے ہی متقی اور بہت ہی متقی پرہیزگار انسان تھے. اب بنی عباس کے ظلم کے مقابلے میں ان لوگوں کی یہ تحریک شروع ہوئی ہے. ان لوگوں کی تحریک بنی عباس کے مقابلے میں شروع ہوئی ہے. بنی امیہ کے تو حکومت کا خاتمہ 132 ہجری میں ہو گیا. لوگوں نے کربلا کو بھی عنوان بنا کر کے یہ بنی عباس نے علم بغاوت بلند کیا تھا، لیکن جب اقتدار حاصل ہو گیا تو ان لوگوں نے جو اہل بیت پر اور بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیے ہیں، اس سے زیادہ ظلم کیے ہیں. لیکن سب کے باوجود چونکہ یہ تمام جو تحریکیں اٹھی ہیں یہ تحریکیں کامیاب نہیں بھی ہوئیں، لیکن جو اس آیہ کریمہ کا مفہوم ہے وہ اپنی جگہ ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جو لوگ مصیبتیں اٹھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک اجر و ثواب ہے. اور دنیا میں مادی طور پر یہ ظالم غالب آ سکتے ہیں، لیکن یہ جو غالب آ رہے ہیں تو ان کے لیے خود جناب زینب عالیہ علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا اس میں اس آیہ کریمہ کو پڑھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یحسبن الذین کفروا
इन्नमा लुमली लहुम खैर ले अनफुसिहुम, ये जो अल्लाह ताला इन ज़ालिमों को ढील दे रहा है, ये समझते हैं कि मेरे नफ्स के लिए कोई खैर है, ये इनके नफ्स के लिए कोई खैर नहीं है। इन्नमा लुमली लहुम लियज़दादू इस्मन, वो इसलिए उन लोगों को ढील देता है कि ताकि वो और गुनाह कर लें। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, और इनके लिए आखिरत में तो ज़लील करने वाला अज़ाब रखा ही हुआ है। ये तमाम ज़ालिमान जिनके ख़िलाफ़ जो तहरीकें हैं, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के उन्वान से तहरीकें हुई, या जो मज़लूम का इंतकाम लेने के लिए तहरीकें हुई, ये ज़ाहिरी तौर पर भले कामयाब नहीं हुई होंगी, लेकिन इसका अजर व सवाब अल्लाह ताला के यहाँ महफूज है और इन लोगों को मिलेगा। और जो लोग भी इन तहरीकों से और अल्लाह के राह में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह ताला किसी के अजर को ज़ाया नहीं करता है और इनका अजर वहाँ महफूज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ऐसी ज़ात थी कि उन्होंने ये तमाम इंसानों को क़यामत तक के लिए एक राह रोशन कर दी, जिसके लिए ख़ुद पैगंबर ने कहा है कि देखो ये इमाम हुसैन की ज़ात ये है, ये मिसबाहुल हुदा और सफ़ीनतुन निजात हैं। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, तुम इनके दामन से मुतमस्सिक रहो, ये चिराग हिदायत हैं और ये लोग सफ़ीनतुन निजात हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअमरिहि।